پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے خوش آمد انشائیہ۔ سر سید کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے۔ خوش آمد کے نام سے خوش آمد کے معنی ہے کسی کی جھوٹی تعریف کرنا۔ تو اس مضمون کا خلاصہ اس طرح ہے۔ سر سید احمد خان اپنی اس انشائے خوش آمد میں کہتے ہیں کہ دل کی جتنی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں خوش آمد یا جھوٹی تعریفیں ہمیں سب سے زیادہ دل کو لباتی ہیں۔ دوسری قسم کی بیماریوں میں دل ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا ہے، ایسی بیماری کا علاج ڈاکٹر یا حکیم کرتے ہیں، لیکن خوش آمد جیسی بیماری انسان اپنے خیالات سے پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر جب خوش آمد کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو یہ وبائی بیماری کی طرح انسان کو خطرناک مرض میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک ایسا مادہ دل میں پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ غلط باتوں کے اثر کو بہت جلد قبول کرتا ہے۔ جب کوئی ہماری جھوٹی تعریف کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ جس وقت انسان دوسرے کی جھوٹی تعریف سے خوش ہونے لگتا ہے تو وہ فوراً اس جان لیوا بیماری یعنی خوش آمد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک اچھے گانے والے کی میٹھی آواز ہمارے دل پر گہرا اثر کرتی ہے اور ہمارا دل نرم پڑتا ہے، اسی طرح خوش آمد اور چاپلوسی دل کو نرم کر دیتی ہے اور وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان اس بیماری کا شکار کیسے ہو جاتا ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ پہلے ہم اپنی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، پھر اپنی ہر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہوئے خود اپنی خوش آمد کر کے اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں۔ پھر دوسروں کی خوش آمد ہم پر اثر کرنے لگتی ہے۔ نتیجے کے طور پر پہلے ہمیں اپنے آپ کی محبت ہوتی ہے، پھر ہم دوسروں کے ساتھ بھی محبت کرنے لگتے ہیں جو ہماری ہر ایک غلط یا صحیح بات کی قدر کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری محبت ہر لحاظ سے جائز اور صحیح ہے۔ ایسا کرنے سے ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے اور ہماری عقل مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خوش آمدیوں اور چاپلوسوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اس طرح ہماری ذہنی طاقت مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ غرور ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ خوش آمد غرور کے مادے کو بڑھاتی ہے۔ خوش آمد لازمی طور پر ایک بری چیز ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوش آمد ایک بری چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا بھی نہایت عمدہ چیز ہے۔ اس سے انسان میں خود اعتمادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک اچھا شاعر کسی اچھے انسان کی تعریف کرتا ہے تو وہ دونوں کی عزت ہوتی ہے۔ شاعر کی اس لیے کہ اس نے اچھی شاعری کی ہے، اور جس اچھے انسان کی تعریف کی گئی ہو اس کی اچھائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ نیک نامی کی مثال اچھی خوشبو کی طرح ہے۔ جب ہماری سچی تعریف ہوتی ہے تو اس کا اثر ایک اچھی خوشبو جیسا ہوتا ہے، مگر یہ خوشبو ایک کمزور دماغ انسان کے دماغ کو پریشان کرتی ہے۔ کئی سخی انسان کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور اعلیٰ ہمت والے کو مناسب عزت اور سچی تعریف سے ایسی طاقت مل جاتی ہے جس طرح لاپرواہی اور نفرت سے انسان کم ہمت ہو جاتا ہے۔ یا یہ اثر انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو خود کو بلند درجہ والا تصور کرتے ہیں، جیسا کہ تھرمامیٹر کا اوپری حصہ جو صاف ہوتا ہے اور وہی موسم کا زیادہ اثر بھی قبول کرتا ہے۔ تو یہ سر سید کا جو یہ مضمون ہے خوش آمد، اس نے تحریر کیا ہے، سر سید کا لکھا ہوا، اس میں اس نے انسان کے جو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے ذہن پر، اس کے دماغ پر، اس کے کردار پر۔ جو مضمون خوش آمد میں سر سید احمد خان نے خوش آمد پسندی جیسے گھٹیا
इंसानी जज्बे की बुराइयां गिनवाई हैं और قائرین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہے. اس مرض کے لاحق ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا متمنی رہتا ہے جس کے وہ اہل نہیں ہوتا ہے. وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہوتا ہے جس سے اس کا نفس موٹا ہو اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے. خوشامد پسندی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہوتا جاتا ہے وہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو سر سید نے اس خوشامد کی جو خامیاں ہیں اس کو ایک ایسے انداز میں پیش کیا ہے اس انشائیے میں جس سے انسان کو اس سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے. دور رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں مبتلا ہو کر انسان روحانی طور ذہنی طور کمزور ہو جاتا ہے. تو ہم سب کو اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے کچھ سوالات بھی ہیں آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں. خوشامد کو بدتر چیز کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہم اس کا جواب ہم آپ خود لکھ سکتے ہیں اس کا کہ یہ کیوں بدتر چیز ہے جو خوشامد ہے. اس میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں. خوشامد دل کی بیماری میں سب سے تباہ کن بیماری ہوتی ہے. خوشامد پسندی اچھے بھلے انسان کے دل و دماغ کو بیکار بنا دیتی. انسان جب اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنی اصلی پہچان کو بھول جاتا ہے اور اپنے آپ میں ایسی صفات دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے جو اس میں نہیں ہوتی ہے یا جن کے لائق وہ نہیں ہوتا ہے. خوشامد پسند انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھتا ہے. اس طرح وہ ایک ناپسندیدہ شخصیت بنتی ہے. خوشامد میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں؟ خوشامدی میں یہی عیب ہوتے ہیں کہ ایسا شخص خود سر اور گھمنڈی ہوتا ہے. وہ ہر وقت اپنی تعریف سننا پسند کرتا ہے. اسے جب دوسرے لوگوں کے صفات اچھی لگتے ہیں تو وہ انہیں اپنانے کے بجائے ان کی نقل کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ان نقلی صفات کی خوب تعریف کی جائے. تو اس میں اوچھا پن ہوتا ہے. روحانی اور ذہنی طور پر نہایت کمزور ہوتا ہے. تو سر سید کا اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. تو آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہی ہے. تو کل ہم ایک اور سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. خدا.